إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت اس کائنات کے ہر چیز پر، ہر خطے پر، ہر ذرے پر اسی کی بادشاہت ہے، اور وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ مالک الملک، حقیقی بادشاہت کا تو ہی مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وہ تعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وہ تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے کھڑے کھڑے ذلیل کر دیتا ہے۔ ان بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کوئی بھی نعمت اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب چاہے اس سے اس نعمت کو چھین سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ایک فقیر ترین شخص کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا، اور کس طرح فقیروں کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنایا اور بادشاہوں کو فقیر بنایا، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے تو فقیر کو بھی دولت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ ذلیل و برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرت وائل ابن حجر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ انہی حضرت وائل ابن حجر سے ہی مروی ہے۔ تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ کان ابوہ ملک من ملوک حضرموت، وہ یمن میں حضرموت کے علاقے کے جو بادشاہ تھے، تو وہ بادشاہوں، ان کے والد وہ حضرموت کے بادشاہ تھے۔ جب سن 9 ہجری میں ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، تو وہ مسلمان بن کر انہوں نے مدینہ ہجرت کیا اور جا کر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب آپ علیہ السلام کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یاتیکم بقیت ابناء الملوک، کہ بادشاہوں کے سلسلے کی آخری کڑی تمہارے پاس آ رہی۔ تو چنانچہ فلما دخل رحب بہ، جس وقت وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کو خوش آمدید کہا۔ وَأَدْنَاهُ مِن نَفْسِهِ، آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا۔ وَقَرَّبَ مَجْلِسَهُ، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر آپ نے ان کو بٹھایا۔ وَبَسَطَ لَهُ رِدَاهُ، اور اپنے
آپ نے چادر ان کے لیے پھیلایا اور وہاں پر ان کو بٹھایا اور ان کی عزت و تکریم کی. فقال اللہم بارک فی وائل و ولدہ و ولد ولدہ, اور ان کے حق میں دعا کیا کہ یا اللہ وائل کو تو برکت عطا فرما, ان کی اولاد میں برکت عطا فرما, ان کی اولاد در اولاد میں تو برکت عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک بادشاہوں کے خاندان کا شخص وہ مدینہ آیا ہوا ہے اور وہ میری ملاقات کے لیے شرف صحابیت سے دو چار ہونے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کچھ سرسبز شاداب جو وادیاں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وادیوں میں سے ایک وادی کو بطور ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بخشش کے طور پر دیا, اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں ان کے ساتھ اور جا کر جو میں نے قطع اراضی ان کو دیا ہے تو جا کر ان کو دکھا کر آئیں اور یہ کہیں کہ یہ جو زمین ہے وہ اب آئندہ آپ ہی کی ہے. تو اس وقت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امیر معاویہ نہیں بنے تھے بلکہ معاویہ تھے, اور عالم یہ تھا کہ وہ مدینے کے غریب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. بلکہ ایک خاتون, ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس, جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, عدت گزرنے کے بعد 3 پیغامات ان کو آئے. ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, اور ابو جہم نے اور حضرت اسامہ نے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں شخصوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے, آپ بتائیں کہ میں کس سے نکاح کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فرجل صعلوک لا مال لہ, کہ جہاں تک معاویہ کا سوال ہے تو یہ تنگ دست آدمی ہے اور ان کے پاس مال نہیں ہے. وہ اما ابا جہم, جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو فرجل ضراب للنساء, یہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں, اور ان کے تعلق سے فلا یضع العصا عن عاتقہ, اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے کبھی نیچے نہیں رکھتے, یعنی ہمیشہ وہ ان کا ڈنڈا اٹھا ہی رہتا ہے. تو اس لیے ولیکن ان کے ہی اسامہ بن زید, تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. تو بعد میں ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مدینے کے غریب ترین لوگوں میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا کہ جا کر ان کو وہ جو قطع اراضی دکھا دو جو کہ میں نے ان کو دیا ہے. تو چنانچہ حضرت وائل بن حجر چونکہ بادشاہوں کے خاندان سے تھے, ابھی ان کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی, ابھی نئے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوئے تھے, تو جس کی وجہ سے وہ بادشاہوں کا جو غرور اور جو گھمنڈ وغیرہ ہے تو ابھی ان کے نفس اس سے پاک نہیں ہوا تھا. تو چنانچہ حضرت وائل بن حجر اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے. گرمی کا زمانہ تھا, جب دھوپ سخت ہوئی اور پیر جلنے لگے تو انہوں نے حضرت وائل سے کہا کہ آپ اردفنی خلفک, آپ مجھے اپنے اونٹ پر, اونٹ تو چل ہی رہا ہے تو آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیں تاکہ میں جو چلنے کی مشقت ہے اس سے وہ مجھے نہ ہو. تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے, تم کو بٹھا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ولیکن لا تکون من ارداف الملوک, لیکن تم جیسا پھٹیچر آدمی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی مرتا کرنا کیا نہ کرتا, تو چلتے بنے. تو جس وقت اور زیادہ دھوپ سخت ہوئی تو ان کے پیر جلنے لگے, تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ پیر میں چپل تک بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آتنی نالک, کم از کم اپنا چپل ہی مجھے دے دیں تاکہ میں وہ چپل پہن کر میں آپ کے پیچھے چلوں. تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا, کہا کہ لستا من ینتعل نعال الملوک, کہ
آپ جیسا آدمی بادشاہوں کے چپل پہنے تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو انہوں نے چپل بھی نہیں دیا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے اونٹ کا میری اونٹنی کا جو سایہ پڑ رہا ہے تو اسی کے اس میں آئیں. تو بہرحال جیسے بھی وہ جانا تھا گئے اور جا کر وہ قطع اراضی انہوں نے دکھایا اور پھر مدینہ واپس آئے. تو حالات نے پھر چند سالوں کے بعد پلٹا کھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنائے گئے. شام جسے اس زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا تو آج 4 ملک اس میں بنے ہیں. ایک تو لبنان ہے اور دوسرا سیریا اور تیسرا فلسطین اور چوتھا ملک ہے جسے کہ جارڈن کہا جاتا ہے. تو یہ 4 ملک کو اس زمانے میں ملک شام کہا جاتا تھا. تو وہ اس کے گورنر بنائے گئے. اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ خلیفہ بنے اور دنیا کے سب سے مضبوط ترین جو حکومت تھی تو آپ اس کے سربراہ بنے. اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو مدینے میں آ کر آباد ہوئے, پھر وہاں سے وہ کوفہ گئے اور کوفے سے جب سن 40 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے سن 41 میں تو ان کو کسی کام سے دمشق جانا پڑا حضرت وائل ابن حجر کو. تو انہوں نے کہا کہ جب آ ہی گیا ہوں تو میں خلیفہ حضرت امیر معاویہ سے میں ملتا ہوا چلوں. تو حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کی بڑی تکریم کی اور بڑی عزت بخشی اور لا کر خلافت کے تخت پر ان کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے جس طرح ایک بادشاہ کے سامنے ایک عام آدمی بیٹھتا ہے اس طرح سے وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. اور باتوں میں انہوں نے اس واقعے کو یاد دلایا کہ آج سے 40 سال پہلے جب آپ مدینہ آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا تاکہ میں آپ کا وہ پلاٹ دکھا دوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا. تو میں نے اس وقت آپ سے چپل مانگا تھا تو آپ نے چپل بھی دینے سے انکار کر دیا, اور میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے پیچھے بٹھا لیں تو آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا. تو اب ذرا غور کریں کہ اگر وہ زمانہ گردش زمانہ پھر ہم دونوں کو آج سے 40 سال پہلے جو میری اور آپ کی حالت تھی تو اس جگہ پر پہنچا دیں تو کیا اس وقت بھی آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھانے سے انکار کریں گے, چپل دینے سے انکار کریں گے؟ تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دریا دلی اور ان کا یہ حلم اور ان کا یہ وقار دیکھ کر کہا کہ اگر گردش زمانہ ہم دونوں کو پھر اسی مقام پر لے کر آتی ہے, اگر وہ دور پھر واپس آ جائے تو میں آپ کو اپنے پیچھے نہیں بلکہ اپنے سامنے بٹھاؤں گا. تو میرے محترم دوستو, یہ گردش زمانہ ہے. اللہ رب العالمین ایک عام انسان کو جو کہ مدینے کا ایک فقیر آدمی تھا تو اللہ رب العالمین اسے اس وقت کے سب سے بڑی بادشاہت کا مالک بنا دیتا ہے. اور جو حضرموت کے بادشاہ تھے تو ان کے جو اولاد ہے تو وہ ان کے ایک رعایا میں سے وہ بھی ایک رعایا بن جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1,00,000 دینار دینا چاہا تو لیکن حضرت وائل ابن حجر نے کہا کہ آپ اس کو دے دیں جو اس کا محتاج ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے محترم دوستو, یہ دنیا ہے, یہ دنیا یوں ہی بدلتی ہے, کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی. کبھی کسی آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت میں رکھا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ اسے ہی رہوں گا, اور کوئی آدمی اگر بدحالی میں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. بلکہ ایک واقعہ جو کہ ابن خلقان نے اپنی تاریخ وفیات العیان و ابنائی انبائی زمان, وہ انبائی ابنائی زمان میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن الحاشمی کہتے ہیں کہ دخلت علی والدتی فی یوم اضحی, کہ میں بقرعید کے دن اپنے والدہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا. جا کر میں سلام
ان کو کیا اور جا کر کیا ہے میں نے ان کی خیریت دریافت کی اور عید کی مبارکبادی پیش کیا. تو فوجدت عندها امرأة فی ثیاب رصا، میں نے دیکھا کہ میری والدہ کے پاس ایک عورت بہت ہی میلے کچلے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ فقالت لی والدتی اتعرف هذه، کہ مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ عورت کون ہے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. قالت هذه ام جعفر البرمکی، یہ جعفر برمکی کی والدہ ہے. یہ برمکا خاندان، برامکا جن کو کہ اس کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ ہارون رشید کے زمانے کا وہ خاندان ہے جنہوں نے کہ 30-40 سال تک انہوں نے پورے خلافت اسلامیہ میں اپنے داد و دہش، اپنے صدقہ و خیرات اور اپنے مال و بنان اور اپنی عزت، اپنی حشمت اور اپنے جاہ و جلال کے انہوں نے جھنڈے گاڑے اور انہوں نے کئی شہروں کو آباد کیا. سامارا آج بھی عراق میں ایک شہر ہے، تو وہ سارے کا سارا انہی کا آباد کیا ہوا. تو یہ اس وقت ان کے باپ جو یحییٰ برمکی تھا تو وہ وزیر اعظم تھا، اور جعفر برمکی وہ بھی اپنے باپ کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں وہ بھی وزیر اعظم تھا، اور ساری کی ساری حکومت یہ لوگ خود چلایا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی جس کا شوہر بھی وزیر اعظم تھا، جس کا بیٹا بھی وزیر اعظم ہے، تو آج یہ عورت اس طرح فقیر بن کر، بھکاری بن کر میرے ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ فقلت یا ام جعفر ما عجب ما رأيت في هذه الحیات الدنیا، کہ اے ام جعفر یہ کون سا عجوبہ میں دیکھ رہا ہوں اس میری زندگی میں، یہ میں کیا ایک نادر چیز دیکھ رہا ہوں کہ کہاں آپ لوگ اور کہاں آج اس طرح کی حالت. تو اس نے مجھ سے کہا کہ لقد عطیہ علیہ یا بنیہ عید مثل هذا وعلی راسی 400 وصیفہ. میرے بچے ایک زمانہ تھا جب اس طرح کی عید آتی تھی تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے 4 خدامائیں، خادمائیں اور لونڈیاں میرے اطراف رہتی تھیں، جو کہ مجھ پر عطر و عنبر کی بارش کرتی تھی، پھول نچھاور کرتی تھی. اور اس کے باوجود میں وَإِنِّي لَعَبْدُ ابن جعفر آگ کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے بیٹے جعفر کو میں نافرمان سمجھتی تھی. تو یہ ہمارا وہ دور بھی تھا، وہ عیدیں بھی آتی تھی کہ 400 سے زیادہ جو خادمائیں تھیں اور کنیزیں تھیں وہ میرے آگے پیچھے رہتی تھی. وصیفہ کہتے ہیں ایک ایسی کنیز کو جو کہ 15 سے لے کر 20 سال تک کی عمر کی جو کنیز رہتی ہے، لونڈی رہتی ہے، تو اس کو وصیفہ کہا جاتا ہے. تو 400 سے زیادہ یہ کنیزیں میرے آگے پیچھے گھما کرتی تھیں. تو کچھ عیدیں تو ہماری ایسی گزری، اور آج جو عید آئی ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ وما مایا الا جلدا شاطین افترش احداہما والتحف الاخر، کہ میرے پاس صرف بکری کے چمڑے 2 چمڑے ہیں، یہ کو میں بچھاتی ہوں اور یہ کو اوڑھ لیتی ہوں. فدفعت الیہا 500 درہم فکادت تموت فرحم بہا. تو عبد الرحمن الہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے 500 درہم اس عورت کو دیا تو اتنی خوش ہو گئی، مجھے ایسے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل نہ ہو جائے، مر نہ جائے خوشی میں. میرے محترم دوستو، کیسے لوگ کیسے ہو گئے، اور ویسے لوگ کیسے ہو گئے. اور اللہ رب العالمین جو بھی نعمتیں دیتا ہے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جہاں پر جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، جب لیتا ہے تو کپڑے پھاڑ کر لیتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ باقی نہیں چھوڑتا. تو اسی لیے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کہ جو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک،
یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زوال سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، وہ تحولی عافیتک، یا اللہ تیری عافیت کے بدل جانے سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، وہ فجاتی نقبتک، اور تیرے یکایک پکڑ سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، وہ جمیع سختک، اور تیرے ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، پھر یہی عورت ایک مرتبہ ہارون الرشید کے پاس آئے۔ ہارون الرشید خلافت بنو عباسیہ کا ایک زبردست بادشاہ گزرا ہے، تو اس نے آ کر بادشاہ کو ادب سے سلام کیا اور کہا اقر اللہ عینیک وفرحک بما اتاک واتم ملکک لقد حکمت فقصدت۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو نازاں و فرحاں اور خوش کر دے، وہ اتم ملکک، اور اللہ رب العالمین آپ کی بادشاہت کو مکمل کرے، اور لقد حکمت فقصدت، آپ نے حکومت کیا اور اس کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے تو وہ ایسے جاہل جھپٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ نہایت انٹیلیجنٹ اور بہت ہی پڑھے لکھے، بلکہ اپنے وقت کے وہ بھی اگر ان کو بادشاہوں سے نکالا جائے تو وہ بھی گویا کہ اپنے وقت کے ایک امام تھے۔ تو اس طرح ان کا علم فضل ہوتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ جس عورت کے شوہر کو میں نے قید میں ڈال دیا، جس کے بیٹے کو میں نے قتل کر دیا، تو یہ مجھے کیسے دعا دے سکتی ہے؟ تو اس نے پھر بھی جانچنے کے لیے کہا کہ ممن تکونینا ایتها المرأة، کہ اے خاتون آپ کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، کون ہیں آپ، ذرا مجھے بتائیں۔ تو فقالت من آل برمک، کہ ممن قتلت رجالہم واخذت اموالہم وسلبت نوالہم، کہ میں اسی آل برمک کے خاندان سے ہوں جن کے مردوں کو آپ نے قتل کر دیا، جن کے مالوں کو آپ نے چھین لیا، جن کی عزت و شرف کو آپ نے ختم کر دیا، میں اسی لوٹے پٹے خاندان کی میں رہنے والی ہوں اور اسی سے میرا تعلق ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ امر رجال فقضا فیہم امر اللہ وقدرہ، جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، وہ نفذ فیہم قدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان پر نافذ ہو گئی، اور اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا تو وہ ان پر صادر آ گیا ہے، اب اسے تو کچھ نہیں کر سکتے، جو مر گیا ہے تو اسے زندہ تو نہیں کر سکتے۔ وہ امل مال فمردودۃ الیک، جہاں تک مال کا تعلق ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ مال واپس مل سکتا ہے۔ ثم التفت الى الحاضرین من اصحابہ فسالهم اتدرون ما قالت المرأة البرمکیہ، پھر بادشاہ جو اپنے عذرا تھے اور جو اس کے مصاحبین تھے ان سے پوچھا کہ اس برمکی خاتون نے مجھ سے کیا کہا، جو کچھ اس نے دعا دیا ہے، کیا یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا ما نراہ الا قالت الا خیرا، کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو بہترین دعا دی ہے اور جو کچھ کہا ہے تو بہت اچھی بات کہی ہے اور آپ کے حق میں اس نے دعا کیا۔ تو اس نے کہا کہ کیسا کہہ سکتی ہے، جس عورت کے بیٹے کو میں نے قتل کر دیا، اس کے باپ اس کے شوہر کو میں نے جیل میں ڈال دیا، تو وہ کیسے مجھے دعا دے سکتی ہے؟ بلکہ اس نے دعا نہیں دی بلکہ بد دعا اس نے دی۔ تو حاضرین نے کہا کہ یہ بد دعا کیسی؟ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اقر اللہ عینیک، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کرے، اور قرہ یقر قرار ٹہراؤ کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے آنکھوں کو ٹہرا دے، اور جب آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو وہ ٹہر جاتی ہے، جو اندھوں کی آنکھیں ہیں حرکت نہیں کرتی ہیں، تو گویا کہ وہ مجھے بددعا دیتی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے، کیونکہ اذا سکنت العین عن الحرکہ امیت، جب آنکھیں حرکت سے محروم ہو جاتی ہیں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں، اندھوں کی آنکھیں حرکت نہیں کرتی، گویا کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹہرا دے، تجھے اندھا بنا دے۔ اور پھر اس نے جو یہ کہا کہ فرحک بما اتاک، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کو دے تو اس پر نازاں فرحاں کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے۔
تو یہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت سے لیا، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، کہ جب ان لوگوں کو ہم نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں اس پر وہ نازاں و فرحاں ہو گئے، اس پر وہ خوش ہو گئے، تو ہم نے یکایک ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ تو گویا کہ وہ یہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جلد تجھ پر اپنے عذاب کو نازل کرے، اور اللہ رب العالمین جو تیرے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اتم اللہ ملکک، اللہ تعالیٰ تمہاری سلطنت کو مکمل کرے۔ یہ بھی اس نے بطور دعا نہیں بطور بددعا دیا، کہا کیوں کہ اذا اتم شیئا بدا نقصہ، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر گھٹنا شروع ہوتی ہے۔ سورج جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج چڑھتا دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے، ڈھل جائے گا۔ تو اذا تم شیء بدا نقصہ ترقب زوالا اذا قیل تما، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اب تو یہ مکمل ہو چکا ہے تو تم اس کا انتظار کرو کہ وہ جلد ہی وہ گھٹنے لگے گا اور جلد ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بددعا دے کر مجھے کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین تیری سلطنت کو مائل بزوال کر دی۔ اور پھر اس نے جو مجھ سے کہا کہ لقد حکمت فقسطت، کہ آپ نے جو حکومت کیا اسے عدل انصاف سے بھر دیا، تو اس نے عدل انصاف سے نہیں بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ، اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے لیا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے حکومت کیا اور اس کو عدل انصاف نہیں بلکہ ظلم سے تم نے بھر دیا، اللہ رب العالمین تم کو برباد کرے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا کبھی ایک چیز پر قائم نہیں رہتی، بلکہ یہ دنیا ڈھلتا سایہ ہے، کبھی آپ کے سر پر ہے تو کبھی کسی دوسرے کے سر پر۔ بلکہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، ان کے 2000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی، اور اسی میں یہ کتاب العبر بھی ہے، اور اس میں انہوں نے عبرت و موعظت کے کچھ واقعات نقل کیے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا تاجر اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ بھائی 2-3 دن سے میں بھوکا ہوں تو کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ تو اس بڑے مالدار نے، جو اصفہان کا سب سے بڑے مالدار تھا، اس نے کہا کہ بیگم یہ پورے کا پورا دسترخوان سمیٹ لو اور لے جا کر اس کی جھولی میں گرا کر آؤ۔ تو وہ نیک بخت وہ پورے کی پوری نعمتیں لے کر گئیں اور جا کر اس نے اس فقیر کے جھولی میں گرا دیا، اور جس وقت اس نے اس کا چہرہ، اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مارتی ہوئی روتی ہوئی آئی اور آ کر روتے ہوئے بستر پر گر گئی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جانم آپ کو ہوا کیا ہے، آپ کیوں وہاں سے دھاڑے مارتے ہوئے آئیں اور چیختی چلاتی ہوئی آپ بستر پر گر گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جس طرح میں اور آپ جس طرح آج بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، آج سے 20 سال پہلے ایک فقیر آ کر انہی الفاظ سے ہم کو اس نے سزا دیا کہ بھئی 2-3 دن سے میں بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ میرا یہ شوہر جو کہ اب فقیر بن کر ہمارے اس کوٹھی پر آیا ہوا ہے، یہ کوٹھی بھی کسی زمانے میں اسی کی تھی، اور اصفہان کا سب سے بڑا تاجر وہ تھا، اور میں اس کی بیوی تھی۔ تو میں کچھ اسے دینا چاہ رہی تھی لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ یہ گیا اس فقیر کے پاس، جا کر اس کے چہرے پر تھوکا اور ڈنڈے سے اس کی پٹائی کی، اسے لہو لہان کر دیا۔ اب پتہ نہیں اس فقیر نے کیا بددعا دیا۔ جب وہاں سے وہ گیا تو اس کے بعد اس کے مال دولت، تجارت، زراعت، ہر چیز پر تنزلی اور اس طرح زوال طاری ہوا، اور پہلے تو مال چلا گیا، جائیدادیں بک گئیں، یہ کوٹھی بھی بک گئی، حتیٰ کہ حالت ایسی ہو گئی کہ ہمارے کھانے کا بھی مشکل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بیگم اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پال سکوں،
تو آپ کو میں اپنے جانب سے طلاق دے دیتا ہوں، آپ جائیں کسی بھلے آدمی سے آپ شادی کر لیں، اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پال سکوں۔ تو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ بیگم اگر آپ کو سننے کی طاقت ہے تو سنیے کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کے شوہر نے جس فقیر کو ذلیل کر کے مار کے لولعان کر کے بھگا دیا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود میں تھا، بلکہ یہی آپ کا شوہر تھا جس کو کہ آپ کے اس سابق شوہر نے ذلیل کر کے اپنی کوٹھی سے نکال دیا تھا اور اس کو مارا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اس مست مغرور متکبر شخص سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مال چھینا، اس فقیر کو دیا، اس کی جائیدادیں چھینی، اس فقیر کو دیا، اس کی تجارت کو چھینا، اس فقیر کو دیا، اس کی کوٹھی کو چھینا، اس فقیر کو دیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی چھینا اور اس فقیر کے حوالے کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، تو اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، عزت دیا ہے، دولت دیا ہے، طاقت دیا ہے، شہرت دیا ہے، حشمت دی ہے اور جاہ عطا کیا ہے، نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور عزت پر، نہ ہو مغرور طاقت پر، کیونکہ یہ سب 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین زوال نعمت سے مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمول رکھے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال و دولت کو اور اپنی نعمتوں کو اس کے راستے میں نچھاور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔